السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج ہمارا مضمون ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو مکروہات تحریمی کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی کا کام کر بیٹھتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مکروہ تحریمی جس نماز میں ہو، جو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے، اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اس لیے آج ہمارا مضمون ہے کہ مکروہات تحریمی کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا۔ بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور کپڑے کو پکڑتے ہیں، کپڑے سے کھیلتے ہیں، یا داڑھی میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے داڑھی کو چھوتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور مکروہ تحریمی نماز ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لنگی کو اٹھاتے ہیں یا پائجامہ یا پھر پینٹ اگر پہنا ہے تو آگے ہے، جب بھی جائے گا کپڑے کو سمیٹے گا پھر سجدے میں جائے گا تو آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو، یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ کپڑا لٹکانا، جیسے سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا، اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ کاندھے پر اس طرح رومال ڈالنا کہ ایک کنارہ پر پیٹھ پر لٹکتا ہو اور دوسرا پیٹھ پر یعنی ایک کنارہ پیٹھ پر ہو اور ایک کنارہ پیٹھ پر ہو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ رضائی یا چادر یا شال کے کنارے دونوں مونڈوں پر لٹکتے ہوں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈے سے ہو اور دوسرا لٹک رہا ہو تو حرج نہیں ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے پہلے سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی۔ ساتواں یہ ہے کہ مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز میں جوڑا باندھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر سنت کے طور پر سجدہ نہ ادا ہوتا ہو تو ایک بار ہٹا سکتا ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب نہ ادا ہوتا ہو تو ہٹانا واجب ہے، چاہے کئی بار ہٹانا پڑے۔ اور آٹھواں یہ ہے کہ انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کی قینچی باندھنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، جس کا کرنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا۔ نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں چیزیں مکروہ ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا نہ چاہیے۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے تھوڑا ہی منہ پھیرا ہو۔ اگر منہ نہ پھیرے، صرف جو ہے کنکھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراہت تنزیہ یعنی مکروہ تنزیہ ہے۔ اور نادراً کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاحاً حرج نہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے حالت نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، گویا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایسا کوئی کرے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی جانے کا خطرہ ہے۔ تشہد میں بیٹھا ہے،
تشہد ہو چاہے سجدہ ہو، تشہد یا سجدوں کے درمیان کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی گھٹنوں کو سینے سے ملا کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر چوتر کے بل بیٹھنا، مرد کا سجدے میں کلائیوں کو بچھانا، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ یوں بھی بے ضرورت اس طرح لپٹنا نہ چاہیے، اور خطرہ کی جگہ تو سخت ممنوع ہے۔ یوں ہی ناک میں چھپانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو دوستو ایسی جو ہے باتوں کی ہمیشہ جو ہے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں تو کہ ایسا نہ ہو کہ مکروہ تحریمی ہم شامل ہو جائیں اور ہماری نماز جو ہے مکروہ تحریمی میں شامل ہو جائے۔ مکروہ تحریمی اب آ جائیے کہ مکروہ تحریمی کہتے کس کو ہیں؟ تو دوستو مکروہ تحریمی وہ ہے جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتی، ناقص ہو جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ حرام سے کم درجہ ہے۔ بے ضرورت خخار نکالنا، قصدن جماہی لینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر جماہی خود آئے تو حرج نہیں ہے، مگر روکنا مستحب ہے۔ اگر روکے سے نہ رکے تو ہونٹ دانتوں سے دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو ہاتھ منہ میں رکھ لے، قیام میں داہنا ہاتھ رکھے اور باقی حالتوں میں بایاں۔ صرف پائجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ان کو چاہیے تھا کہ صرف جو ہے تہبند یا پائجامہ سے نماز نہ پڑھے، بلکہ کوئی چیز اڑھ لے، چاہے وہ چادر ہی کیوں نہ ہو یا پھر کرتا ہی کیوں نہ ہو، بغیر کرتا اڑے، بغیر جو ہے چادر اڑھے، صرف پائجامہ یا لنگی سے نماز پڑھ لیا تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو دوسرا کپڑا اگر نہیں ہے تو معاف ہے۔ کسی آنے والے کے خاطر نماز کو طول دینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب کوئی امامت کر رہا ہے اور امامت کرتے کرتے جو ہے کیا ہوا؟ کسی دوسرے کے انتظار میں طول کر دیا، نماز کو جو ہے لمبی کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے 1-2 تسبیح کے برابر طول دیا تو کراہت نہیں ہے۔ قبر کے سامنے ہونا جبکہ کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ تو دوستو ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو مکروہ تحریمی ہو، جس سے ہم کو نماز لوٹانے کا حکم ہے، ہم کو لوٹانا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں مکروہات تحریمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔